حضرت مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب بھی تشریف فرما ہیں. آپ بھی اس وقت سے اس مشن کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ اب بھی اس مشن کے ساتھ ہیں. آپ چیئرمین ہیں شریعہ ایڈوائزری کمیٹی فار اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں سی سی بی, اور ہمارے ساتھ تقریباً ہر اسلامک بینکنگ کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. آج بھی آپ خصوصی دعوت تشریف لائیں. میں چاہوں گا کہ یہ جو پروگرام جو مینج ہوا ہے, جو ارینج ہو رہا ہے, اور جو کیپیسٹی بلڈنگ کا جو ایک بڑا شعبہ ہے, اس حوالے سے مفتی صاحب کے خیالات ہم سن سکیں. میں معذرانہ درخواست کروں گا مفتی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سب سے پہلے میں الصادق انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین علامہ شبیر میثمی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, ان کی پوری ٹیم کا, کہ انہوں نے اس موقع پہ مجھے یہاں پہ مدعو کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز اسلام صاحب کا جو ادارہ ہے ناصح, میں اسلام صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. آپ کا جو ادارہ ہے وہ اس حوالے سے ایک اچھی پچھلے کافی عرصے سے پیش رفت کر رہا ہے, اویئرنیس کے حوالے سے ہو یا ٹیکنیکل ٹریننگ کے حوالے سے ہو. تو آپ دونوں احباب کا اور دونوں اداروں کا بہت شکریہ. یہاں پر جو 2-3 باتیں ہوئی ہیں, میں کوشش کروں گا کہ میں 10 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کروں, اور جلدی ہو سکی تو اور کر لوں. 2-3 باتیں میں تاریخی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسلامک فائنانس آج جہاں پر ہے اس کو میں کنیکٹ کر سکوں. میں نے ایک زمانے میں جب اس پر کوئی ریسرچ کر رہا تھا اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس کی, تو میں نے 1920 میں شائع ہونے والے بعض فتاوی دیکھے جو کہ اسٹاک یعنی شیئرز کے حوالے سے, اس زمانے میں اسٹاک ایکسچینج اس طرح سے تو نہیں تھا, لیکن شیئرز کے حوالے سے اور کمپنی کے اندر جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں ان کے سٹرکچر کے حوالے سے وہ فتاوی شائع ہوئے تھے. آج اگر ان کو ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو 103 سال ہو چکے ہیں اس کو. اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان جب متحد تھے اور قیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں نے ایسے ادارے بنانے کی کوشش کی جس کے ذریعے وہ انٹرمیڈیشن کر سکیں, فائنینشیل انٹرمیڈیری. اور اس زمانے میں زیادہ تر جو ادارے قائم ہوئے ہیں وہ اس طرح کے ادارے قائم ہوئے جو کہ پاکستان میں ایک زمانے میں قائم ہوئے تھے. کوآپریٹو سوسائٹی, کریڈٹ یونین, کریڈٹ سوسائٹیز قائم ہوئیں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ حیدرآباد دکن جو کہ کسی زمانے میں ہندوستان کی سب سے امیر بلکہ پوری دنیا کی امیر ترین ریاست تھی, اس کے اندر اس طرح کے ایکسپیریمنٹ ہوئے, اور وہاں پر جو تاجر تھے وہ اپنے تجارت والے علاقوں کے اندر کریڈٹ سوسائٹی اور کریڈٹ یونین بناتے تھے. ایک طرح کا ڈپازٹ لیا کرتے تھے لوگوں سے, اور ضرورت کے وقت انہی لوگوں کو وہ ڈپازٹ دیا بھی کرتے تھے, یعنی کہ ان کو لینڈنگ کیا کرتے تھے, یعنی لینڈنگ کے بجائے وہ مداربہ کی بات صورتیں ہوتی تھی. اسی طریقے سے ملائیشیا میں 2018 میں ہم لوگ ملائیشیا گئے تھے اسٹیٹ بینک کی طرف سے, علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ملائیشیا کے وہاں پہ جو انہوں نے بریفنگ دی تو ایک دفعہ انہوں نے بتایا سینٹرل بینک نے, ان کا جو بینک نگارہ ہے, کہ ہمارے یہاں 1935 میں کچھ اس طرح کے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں, سکسیسفل نہیں ہیں, فیلئر ہے ان میں, لیکن ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ڈاکٹر عبداللہ نجار نے مصر کے اندر 1950 سے 60 کے درمیان میت غمر جو ان کے ایک فیصل آباد کی طرح سے ایک انڈسٹریل سٹی ہے, وہاں پر انہوں نے ایک اس طرح کا ادارہ قائم کیا تھا جو کہ مداربہ کی بنیاد پر لوگوں سے پیسے لیتا اور دیتا تھا. یعنی کوآپریٹو سوسائٹی وہی کریڈٹ سوسائٹی کا ماڈل زیادہ تھا کمرشل بینکنگ کے مقابلے میں. پھر یہ ناصر, جمال عبد الناصر کے زمانے میں جب نیشنلائزیشن ہوئی تو اس بینک کو اٹھا کے انہوں نے ناصر سوشل بینک کے ساتھ مرج کر دیا تھا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو 1974 کے درمیان ہمیں ایکسپیریمنٹ ملتا ہے دبئی اسلامک بینک کا. خود پاکستان میں 1978 میں, 1976, 78 اور 80 میں پاکستان میں بھی تجربے ہوئے. ایک صاحب میرے ہم نام تھے ارشاد احمد صاحب, انہوں نے بھی پاکستان کے اندر اس زمانے میں BCCI کی طرح کا ایک ادارہ بنانے کی کوشش کی تھی جس کے اندر کوآپریٹو اور کریڈٹ بینک بنانے کی کوشش کی تھی, انہوں نے وہ بھی ناکام ہوا. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے لیجسلیشن کی تو پوری دنیا میں کئی اسلامک ملکوں نے اس طرح کی لیجسلیشن کی اور اپنے اسٹیٹ لیول پر اسلامائزیشن آف اکانومی کی کوششیں کی. تو اگر ہم اس ہسٹری کو دیکھیں تو اگر آج مجھ سے کوئی سوال پوچھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں
تو کم سے کم ہم تھرڈ جنریشن میں کھڑے ہیں. ایک جنریشن وہ تھی کہ جنہوں نے بہت شروع میں انیشیل کچھ سوچا اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر کچھ ایکسپیریمنٹ کیے. اس کے بعد دوسری جنریشن وہ تھی کہ جنہوں نے انسٹیٹیوشنل لیول پر ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی, بینک بنانے کی کوشش کی, کریڈٹ سوسائٹی پراپر بنانے کی کوشش کی. پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مداربہ, دنیا کا پہلا جو پاکستان کے اندر نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو بنے تھے, جو کہ مداربہ کی بنیاد پر قائم کی جانے, اور پاکستان کے اندر یہ لاء بنا تھا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں. اسٹیٹ لیول پر کوششیں ہوئیں. زیادہ تر یہ کوششیں جو ہیں ان میں کئی طرح کی مسائل سامنے آئے اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. الٹیمیٹلی وہ جا کر ان کے اندر پریکٹیکل مسائل آئے اور پھر آخر میں جا کر اوپینین یہ بنا کہ اگرچہ یہ نام سے اسلامائزیشن شروع ہوئی ہے لیکن یہ کامیابی اس میں نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر ایک اور جنریشن, یہ دو جنریشن آپ سمجھ لیں اس میں تقریباً ہم گزار چکے ہیں. 1985 اور 90 کے بعد ایک تھرڈ جنریشن ماڈل ہے. وہ ماڈل یہ ہے کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ آج تک جتنے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں وہ اسٹیٹ لیول پر ہوئے ہیں, کوئی بڑے پیمانے پر کام نہیں ہوا ہے. تو اس وقت پھر دنیا میں بہت سارے بینکوں نے اسلامائزیشن آف اکانومی پر کام شروع کیا. یہ چلتا رہا. 1990 سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں الراجحی بینک ہے, کویت فائنانس ہاؤس ہے, اسی طریقے سے دلہ البرکہ والے, اسی طرح انہوں نے کام شروع کیا. آپ کو معلوم ہوگا پاکستان میں البرکہ بینک 1993 میں پاکستان میں آیا تھا, آف شور بینکنگ کرتا تھا. یعنی 1990 سے یہ کام شروع ہو چکا تھا اور یہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ تھا, ڈیمانڈ ڈریون تھا, حکومت کی سطح اس میں کوئی سرپرستی نہیں تھی, نیچے سے شروع ہوا تھا لیکن پراپر ایک انسٹیٹیوشن بنتا تھا. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے جب میں طالب علم تھا تو ایک ڈیبیٹ جو کہ ہمارے طالب علم کے زمانے میں ختم ہو چکی تھی, 1993 سے 96 کے دوران میں مفتی کی ڈگری کا طالب علم تھا, تو اس زمانے میں اس کو بہت دلچسپی سے ہم پڑھتے تھے. اس زمانے میں پاکستان میں 2 ادارے تھے جو یہ کام کرتے تھے. ان میں ایک ادارہ مسلم کمرشل بینک بھی تھا. اگر کسی کو یاد ہو, مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں زمانے طالب علم میں تھا تو حسین لوائی صاحب دارالعلوم کراچی ہمارے یہاں آیا کرتے تھے اور وہاں پر یہ ڈسکس ہوتے تھے. ہمارے یہاں جو علماء کرام ہیں وہ سمجھتے ہیں بیع الاستجرار کے ماڈل پر بھی کام ہوا تھا MCB میں. اگر وہ اٹھا کے دیکھیں 1993 سے 96 کے درمیان اسٹیٹ بینک نے ایک کمیٹی بنائی تھی ایگریکلچرل فائنانس کی. اس کے لیے 2008 میں اس کمیٹی کے ساتھ میں نے بھی وزٹ کیا تھا پاکستان کا. تو ہم لوگوں کو زرعی ترقیاتی بینک جو ایک زمانے میں ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان تھا, اس کا 1984 میں بنا ہوا تقریباً کو 500 صفحے کا مینول ملا جس کے اندر انہوں نے اپنے یہاں اسلامائزیشن کے بعد تبدیلیاں کی تھیں. تو اس طریقے کی اسکیٹرڈ ہمیں بہت ساری کوششیں ملتی ہیں. یہ ساری کی ساری تھرڈ جنریشن کی کوششیں کہ ادارے بننا شروع ہوئے, انہوں نے اپنے یہاں کچھ کام کرنا شروع کیا. یہ چلتا رہا. اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آئیں جیسے رضا بھائی نے بالکل صحیح ذکر کیا کہ شروع میں جو اسلامک بینک میں لوگ جن لوگوں کے تجربے ہیں, جن لوگوں نے اپنے بال اسلامی بینکنگ میں سفید کیے ہیں, ان کے بعض کے بڑے تلخ تجربے ہیں. لوگ کہتے تھے کہ تم جو ہے حرام شراب کی بوتل میں روح افزا ڈال کے پیتے ہو وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ یہ بات کہی جائے کہ اس کوشش کو لوگوں نے کوئی بہت ویلکم نہیں کیا. یعنی کہ کوشش تو جب بھی کی جائے کوشش ہوتی ہے, چونکہ اس کے اندر کچھ مسائل تھے تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں تم لوگ بھی ایسے ہی. تو یہ جو تھرڈ جنریشن ہے یہ اللہ کا شکر ہے دنیا میں سکسیسفل اس معنی میں ہوئی کہ دنیا میں انسٹیٹیوشن اپنے لیول پر ایک ادارہ بنانے میں کامیاب ہوئے. تو میں اپنے زمانے طالب علمی کی ایک ڈیبیٹ کا ذکر کر رہا تھا. اس زمانے میں ڈیبیٹ یہ ہوئی کہ اسلامک فائنینشیل سسٹم کو اسلامک بینک بننا چاہیے یا اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی. بہت سارے لوگوں کو اعتراض تھا کہ بینک نہیں ہونا چاہیے, تو بینک نہیں ہو تو انویسٹمنٹ کمپنی ہو. لیکن یہ ڈیبیٹ اس زمانے میں کلوز ہوئی, اور اس لیے کلوز ہوئی کہ سوال آیا کہ اگر ہم ایک انویسٹمنٹ کمپنی بناتے ہیں اور کسی ملک کے ریگولیٹری ماڈل کے اندر ہم جا کے بیٹھتے ہیں تو یا تو ہم ڈپازیٹری انسٹیٹیوشن ہوں گے یا نان ڈپازیٹری انسٹیٹیوشن ہوں. اگر ہم ڈپازیٹری انسٹیٹیوشن بننا چاہتے ہیں جو کہ ٹارگیٹ ہے اس لیے کہ لوگوں کو آپشن اویلیبل ہو کہ وہ انویسٹمنٹ کریں, تو اس زمانے میں ہمارے پاس فنڈ مینجمنٹ کا اتنا بڑا اسٹرکچر تھا بھی نہیں. تو ڈپازیٹری انسٹیٹیوشن بننے کے لیے تو آپ کو ضروری ہے کہ بینکنگ کی رجیم میں آ کر آپ کھڑے ہوں, بینکنگ ریگولیشن ماڈل میں آ کے کھڑے ہوں. تو یہ ساری جو ڈیبیٹس ہیں پریکٹیکل یہ پچھلے کوئی 30 سال میں ہوئی ہیں. 1990 سے لے کر اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ 2020 تک یہ چیزیں چلتی رہیں. تو یہ جو 4th جنریشن ہے اسلامک فائنانس کی, 4th جنریشن کب سے شروع ہوئی؟ جب سینٹرل بینکس نے اور حکومتوں نے توجہ دینی شروع کی کہ اچھا یہ بینک اپنی اسلامی برانچیں کھول لیں, یہ بھی کچھ کام کر لیتے ہیں. اس کے بعد سینٹرل بینکس ادھر متوجہ ہوئے. یہ دور ہے سن 2000 کا.
میزان بینک جو ہے وہ 1998-99 میں جب پاکستان میں آیا تھا تو اس وقت ایک کمرشل بینک کے طور پہ کام نہیں کر سکتا تھا. تو ہمارا جو بڑا مشہور بینک تھا, کیا نام تھا اس کا, جو مرج ہو گیا فیصل بینک میں, تو اے بی این ایمرو کے ساتھ انہوں نے کر کے سرٹیفکیٹ آف انویسٹمنٹ لینے شروع کیے. تو اس کے بعد پھر کمرشل بینک کا لائسنس ملا. تو یہ جو سن 1998-99 سے لے کر 2008 تک کا 10 سال کا پیریڈ ہے, اس میں جنرلی سینٹرل بینکس نے اور انہوں نے اس آئی ڈی اے کو سرپرستی فراہم کی. اس سے پہلے اتنی بڑی سرپرستی نہیں ہوا کرتی تھی, جو آتا تھا کرتا تھا, کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک نے 2005-06 میں لائسنس دیے اسلامک بینکس کو, اس کے بعد اسلامک بینکنگ پالیسی بنائی ہے, دنیا بھر میں یہ ہوا ہے. تو 2008-10 تک یہ چلتا رہا. 2010 کے بعد سے لے کر 2020 تک کا جو ماڈل ہے اس کے اندر ایک آپ دیکھیں, یہ اگر میں اس کو 4th جنریشن کہوں, تو اس ماڈل کے اندر سسٹمیٹک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سسٹم بنے, گورننس ماڈل بنے, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے بھی گورننس ماڈل ایک ایشو کیا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو کیا, ساری دنیا کے سینٹرل بینکس نے گورننس ماڈل جو ہے وہ ایشو کرنا شروع کیے. اور اس میں سے ایک بڑا امپورٹنٹ کام جو ہے وہ اسٹینڈرڈائزیشن کا کام ہے, جو کہ اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن, جس کو ہم IOFI کہتے ہیں, AAOIFI, انہوں نے یہ کام کیا. یہ کام اصل میں شروع ہوا تھا 1995-96 میں بحرین میں. اور یہ شروع کہاں سے ہوا تھا کہ اسلامک بینکوں نے آ کر یہ مطالبہ کیا تھا, اس زمانے میں جو بھی تھے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ, کہ یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم ایک ایک مسئلے کو لے کر کسی دارالفتہ میں جائیں, یا حتیٰ کہ پاکستان میں جیسے اسلامی نظریاتی کونسل ہے مختلف جگہوں پہ, مصر کے اندر دارالفتہ المصری ہے, تو ہمارے جو سرکاری دارالفتہ ہیں ہم اگر اس میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے سرکاری دارالفتہ کے پاس تو 50 طرح کے مسئلے آتے ہیں, تو ہمارے مسئلے کی کوئی پرائرٹی نہیں ہوتی. 100 مسئلے ڈسکس ہونے, اس میں سے اگر ہمارا مسئلہ بھی ڈسکس ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو پوسٹپون ہو جاتا ہے. تو یہاں سے پھر یہ چیزیں شروع ہوئیں کہ آپ ایک ماڈل بنائیں جس کے اندر آپ ایک سسٹمیٹک وے میں کام کریں. اور ساتھ ساتھ ایک یہ سوال آیا کہ مسلمانوں کے تو بہت سارے فقہی مکاتب فکر ہیں دنیا میں, اس وقت بھی 8 ایکٹیو فقہی مکاتب فکر ہیں, جس میں حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, جعفری, عباسیہ ہیں, زیدیہ ہیں اور سلفیہ یا ظاہری ہیں. تو اگر ہم ایک بینک بناتے ہیں تو ایک بینک کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ بینک اپنے بورڈ پر بھی لکھے کہ میں فلاں مسلک سے فلاں فقہ سے تعلق رکھتا ہوں, اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائز ماڈل جو ہے اس کے لیے کوئی ہمیں ایسا اسٹینڈرڈ بنا دیں کہ جس کے اوپر سارے لوگ 95% 98% ایگری کرتے ہوں. چھوٹی موٹی چینجز جیسے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ میں دنیا میں کہیں پر بھی ہوتی ہیں امپلیمنٹ ہوتے وقت, پاکستان کے اندر بھی دنیا بھر کے فائنینشیل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ امپلیمنٹڈ ہے, لیکن لوکل انڈسٹری کو دیکھتے ہوئے چھوٹی موٹی موڈیفیکیشن 1-2% تک پرمیسیبل رکھی جائے. اس خیال سے یہ ادارہ قائم ہوا بحرین میں, اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا یہ سب سے زیادہ پریسٹیجس اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں تحقیق کرنے والا ادارہ ہے, اور اس کا کام بڑے پیمانے پر ہے. اس نے 4 طرح کے اسٹینڈرڈ ایشو کیے ہیں. شریعہ اسٹینڈرڈ 60 سے زیادہ شریعہ اسٹینڈرڈ ایشو کر چکا ہے, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ایشو کی انہوں نے, ایتھیکل اسٹینڈرڈ ایشو کی, اور گورننس اسٹینڈرڈ ایشو کی. تقریباً کوئی 120 تک اسٹینڈرڈ ان کے بن جائیں گے سارے ملائے آنے والے وقتوں میں. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر وقت دنیا میں ایک سوال آتا تھا کہ بھائی اسلامک بینکنگ کیسے ہوگی. اگرچہ سوال اتنا ویلڈ نہیں ہوتا تھا, اس کا کوئی میرٹ پر یہ کوشچن نہیں آتا تھا, لیکن ایک ایز اے بیریئر ذکر کیا جاتا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں سن 2002 میں جب یہ اپیل دائر کی تھی یونائٹڈ بینک نے, تو انہوں نے جا کر سب سے پہلی بات یہ کہی تھی کہ تھیوریٹیکلی اگر ہم اس کو مان بھی لیں تو پریکٹیکلی ہم کریں کیا. آج 2022 میں جب فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا دیکھیں پاکستان میں اسلامی بینکنگ کرتے رہے کام, فیصل بینک بھی کنورٹ ہو گیا ہے, آپ ان کی پریکٹس سے آپ 50% بھی ڈس ایگری کریں تو 50% تو ایگری کرتے ہیں, تو آپ اس کے آپ کسٹوڈین شپ آپ لیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو کمزوری آپ ختم کر دیں. آپ کے پاس تو طاقت ہے نا, قوت قاہرہ ہے آپ کے پاس. تو یہ جو دور ہے 2010 سے 20 کا, اس کے اندر یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ایک سسٹمیٹک چیزیں آنا شروع ہوئیں. سینٹرل بینکس نے اپنی پالیسی بنانی شروع کی, گورننس ماڈل بنانے شروع کیے. ابھی جیسے رضا بھائی نے ذکر کیا تھا, حکومت پاکستان نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی فیڈرل شریعت کورٹ کے بعد. اس اسٹیئرنگ کمیٹی کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, اسٹیٹ بینک دونوں اس میں شامل ہیں. منسٹر آف فائنانس جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اس وقت تو ڈاکٹر شمشاد ہیں, اور اس کے اندر اسٹیٹ بینک کے گورنر کنوینر ہیں. سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن, کیپٹل مارکیٹ اور بینکنگ سیکٹر دونوں اس میں ہیں. ان کی 6 سب کمیٹی ہیں, ہر سب کمیٹی کے نیچے اسٹریم ہے اور ہر اسٹریم کے نیچے کوئی سب اسٹریم ہے. ان کو سب کو ملائیں آپ تو وہ 25-30 کمیٹیاں بنتی ہیں.
اور نان اسٹاپ انہوں نے کام کیا ہے. 100 سے زیادہ یہ لوگ میٹنگ کر چکے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے جو گیپس ہیں ان کے اوپر کام کرتے ہیں. لیگل گیپ انالیسس کرتے ہیں, پریکٹیکل گیپ انالیسس کرتے ہیں, ٹیکسیشن کے حوالے سے نیوٹرلٹی کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں, اسٹینڈرڈائزیشن کر رہے ہیں, اکاؤنٹنگ وغیرہ. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کہ عملی ہیں. اور ایک بڑی کروڑ سی مثال ہے, ہمارے استاد یہ دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی مرد کسی چینل کو دیکھ کر پراٹھا بنانے کی کوشش کرے تو چینل دیکھتے ہوئے اس کے دل میں خیال آتا یہ کون سا مشکل کام ہے. تو وہ کہتے تھے کہ آٹا گوندے بغیر بھی, گوندا ہوا آٹا بھی اگر آپ اس کو دے دیں, گوندنے کا مرحلہ تو چھوڑ دیں, گوندا آٹا بھی اس کو دے دیں تو وہ جو چیز بنائے گا وہ بڑی خراب بنے گی. اس کی وجہ کیا ہوتی تھی, وہ یہ بات سمجھاتے تھے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر ایک گول سا پیڑا بنایا اور اس کو بیل کر اس کو توے پر ڈالا, لیکن اس کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں پریکٹیکل, وہ آپ مس کر جاتے ہیں. آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کون سا مشکل کام ہے. سوئمنگ پول میں چھلانگ مارتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں یہ تو میں بھی کر لوں گا. گاڑی چلاتے ہوئے آپ کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں تو میں بھی چلا لوں گا. تو یہ جو دور ہے, اس دور میں ان پریکٹیکل چیز گیپس کو نا کیپچر کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ کمیٹیز بنتی ہیں, ڈفرینٹ اسٹڈیز ہوتی ہیں, وہ جا کر پریکٹیکل گیپس کو کیپچر کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ نہیں ہم نے سوچا ایسا تھا اور ہو ایسے رہا. ساری دنیا میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے تھیوری جو ہوتی ہے اس کے اندر ہمیشہ ایک تھیوری پڑھائی جاتی ہے, ایک پریکٹس پڑھائی جاتی ہے. یہ جو وہ دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں, اس دور کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. الصادق والوں نے جو یہ کورس شروع کیا ٹریڈ فائنانس کا, اس کی جو افادیت ہے, جیسے کہ ہمارے رضا بھائی نے بھی کہا, اتنے سارے بینکس ہیں, اتنے سارے لوگوں کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس کی افادیت یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلامک بینکنگ میں اور کنورژن کے اندر جو لوگ چاہیے ان کی ٹریننگ ہو جائے گی, ان کی اویئرنیس ہوگی. ان کی اویئرنیس سے فائدہ ہوگا کہ ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز پتہ چلیں گے کہ دنیا میں کام کیسے ہوتا ہے. اور اس اسٹینڈرڈ کے پتہ چلنے کے بعد کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ مستقبل میں سی او بننے, کچھ وہ ہیں جو سینٹرل بینک میں جا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بننے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج اسلامک بینکنگ کے اندر 50 گیپس ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی موقع دے گا, صلاحیت دے گا, تو آپ جا کے ان گیپس کو ختم کریں. یعنی کہ سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ اس کام میں یہ خرابی ہے, لہٰذا کیا کیا جائے اگلا کام؟ اگلا یہ کہ اس کام کو یہیں روک دیں. میرے پاس ایک صاحب آئے ایک دفعہ, کافی دیر بات کی, میں تھوڑا سا 1-2 منٹ زیادہ لے رہا ہوں اجازت سے آپ کی. کافی دیر مجھ سے بحث کرتے رہے, ناراض ہوتے رہے کہ آپ اسلامک بینکنگ میں یہ کام کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں اور آپ فلاں, یہ سب ایسے ہی ہے, بس ڈرامہ ہے. کافی دیر بات چیت ہوتی رہی. پھر میں نے کون سے آخر آپ کی کیا تجویز ہے, ریکمنڈیشن کچھ دیں مجھے آپ. تھوڑی دیر سوچتے رہے, کہنے لگے کہ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ اس کو بند ہونا چاہیے. تو میں نے کہا پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر اصلاح کی کوشش کی جائے. میں نے کہا بس پھر یہی کام ہم بھی کر رہے ہیں. ہمارا اور آپ کا ایک بات میں اتفاق ہے کہ اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے, اور ایک چیز میں اختلاف ہے کہ اس کی میتھڈالوجی کیا ہو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح اٹھ کر اعلان کر دو کہ سب چیزیں بدل جائیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دھیرے دھیرے ایک کام کو کریں. اور آخری بات میں یہ عرض کروں کہ دنیا کے اندر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو تجربہ ہوا تھا 1980 میں, اسلامائزیشن آف اکانومی ان اے سمپل جسٹ مومنٹ کی لیجسلیشن آپ کر دیں, اوور نائٹ چینج کر لیں, یہ تجربہ کئی جگہ ہوا ہے. یہ ایران میں بھی ہوا اور سوڈان میں بھی ہوا, پاکستان میں بھی ہوا, کئی جگہ پہ وہ تجربہ ہوا. ان سب جگہوں کے تجربے کے بعد ایک خلاصہ سامنے یہ آیا کہ سسٹم کی اوور نائٹ چینج کرنے کے اندر جو پریکٹیکل مسائل آتے ہیں وہ بے انتہا زیادہ ہوتے ہیں. لہذا دنیا میں ایک خاموش طریقے سے ان تجربوں کے بعد 1990 میں جب ہمارا 3rd جنریشن شروع اسلامک بینکنگ کی, تو ایک کانسیپٹ کو انہوں نے سمجھ لیا, اور وہ تھا کہ گریجول ٹرانسفارمیشن اور گریجول کنورژن از مچ بیٹر اور از دا پریکٹیکل آپشن ایز کمپیئر ٹو اوور نائٹ ٹرانسفارمیشن. اور گریجول ٹرانسفارمیشن کے ساتھ ایک اچھائی ہوتی ہے اور ایک برائی ہوتی ہے انہیرنٹ. اچھائی یہ ہوتی ہے کہ اس میں کنورژن چلتا رہتا ہے, اور برائی یہ ہوتی ہے کہ سیکنڈ آپشن ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. چنانچہ یہ ڈوئل بینکنگ کا, پیریلل بینکنگ کا, یہ سارے ماڈل کنورژن, اگر آپ اوور نائٹ کنورژن کرتے ہیں تو یہ ماڈل نہیں ہوتے, لیکن جب آپ اوور نائٹ کنورژن کرتے ہیں تو اوور نائٹ کنورژن ہوتا نہیں ہے. تو چنانچہ آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کنورژن دھیرے دھیرے کریں. جب دھیرے دھیرے کرتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جی اسلامک بینکنگ. چنانچہ آنے والے وقتوں میں جو میں آخری بات کر کے عرض ختم کرتا ہوں کہ اب جو جنریشن شروع ہو رہی ہے اسلامائزیشن کی, اس کے اندر 3 بڑے کام ہونے ہیں. پہلا کام انوویشن ہے کہ ہمیں کون سے ایسے کام کرنے چاہیے جس کے ذریعے اسلامک فائنانس کے ہم کہہ سکیں کنونشنل سے ڈفرینٹ ہے. اب تک جو ہوا ہے اس نے صرف ایک چیز پروف کر دی ہے کہ سم تھنگ از ڈویبل. نان انٹرسٹ بیسڈ سسٹم از ڈویبل. آج سے پہلے دنیا میں لوگ کہتے تھے یہ نہیں ہے, روئے زمین پر کوئی ملک ایسا نہیں جس نے اپنے اکنامک سسٹم کو نان انٹرسٹ بیس پہ چلایا ہو. اسلامک بینکنگ کا پچھلے 30 سال کا تجربہ ہی بتاتا ہے سم تھنگ از پاسبل.
لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسی فارم میں پاسبل ہو, اس کے اندر بہت ساری ماڈیفیکیشن ہوں گی. آنے والے جو 10 سال 15 سال ہیں وہ ایک اس ماڈیفیکیشن پر کام کریں گے. چنانچہ مثال کے طور پہ مانیٹری پالیسی ہے, آج ہم مانیٹری پالیسی کے جو بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں وہ انٹرسٹ بیس کے پر ہے, منی سپلائی پر ہے, لیکن آنے والے وقتوں میں کل ہم کنورژن کر لیتے ہیں, اسلامک بینکنگ کی پینیٹریشن ریشو 40 50 60% ہو جاتی ہے, تو مانیٹری پالیسی کیسے چلے گی, اس پر ریسرچ. تو آنے والے وقتوں میں جو ہے پہلا کام یہ ہے کہ انوویشن پر کام ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ لیجسلیٹو سپورٹ چاہیے گی. اس وقت کنڈیوسو لیگل انوائرمنٹ روئے زمین پر اسلامک بینکوں کو بہت کم ہے, اور خاص طور پہ مسلمان ملکوں میں کم ہے. میں ملائیشیا میں گیا تو پتہ چلا ملائیشیا کے اندر انہوں نے 4 اسلامک لیجسلیشن کر لی ہیں. پاکستان میں 1980 سے آج تک سنگل لیجسلیشن نہیں ہوئی. جو کچھ بھی کرتے ہیں بس سینٹرل بینک کرتا ہے, SECP کرتا ہے, وہ بھی اپنے پاس جو ان کے پاس چھوٹے موٹے اختیارات ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے. لیجسلیشن از ریکوائرڈ وچ از ناٹ دیئر. چنانچہ لیگل گیپ انالیسس ہوا ہے, تقریباً 29 کے قریب پاکستان کے لا ایسے ہیں جن کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. یہ امینڈمنٹ کرے گی کون؟ یہ امینڈمنٹ کرتی ہے پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ کب کرے گی, کیسے کرے گی, یہ تو اللہ کو معلوم ہے. تو ایک جو دوسرا بڑا ٹاسک ہے ہمارا آنے والے وقتوں میں وہ لیجسلیشن ہے. اور آپ یہ بات یاد رکھیے کہ جس ملک نے اچھی لیجسلیشن کر لی, اسلامک بینکنگ کا ہب وہ بن جائے گا. پاکستان کے اندر مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں کراچی ایئرپورٹ بنا تھا تو دنیا کے چند بہترین ایئرپورٹ میں ہوتا تھا 1990 میں, اور ٹارگٹ ان کا یہ تھا کہ جس طریقے سے کنیکٹنگ فلائٹ یورپ کی امریکہ کی ہیں وہ یہاں سے لے کریں گے لوگ, لیکن یہ ٹارگٹ قطر نے UAE نے انہوں نے چھین لیا, ساری کنیکٹنگ فلائٹ وہاں سے جاتی ہیں. اسلامک بینکنگ کے ہب بہت سارے ایسے ملک بنے ہوئے ہیں کہ جن کا اکانومی کا سائز, کہ جن کا جو ٹوٹل ان کا ایریا ہے وہ شاید اورنگی ٹاؤن سے بھی چھوٹا ہو, لیکن ہب بنے ہوئے ہیں. وہ اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کنڈیوسو لیگل انوائرمنٹ دی. دبئی آپ چلے جائیں, دبئی کا لوکل لا الگ ہے, اور DIFC کے اندر انہوں نے, ابو ظبی کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی کے اندر انہوں نے انٹرنیشنل یعنی کہ ریجیم ود ان دا ریجیم انہوں نے اویلیبل کی. اگر ہمارے پاس پور لیگل اسٹرکچر ہیں, پور لیجسلیشن ہے, تو ہماری طرف وہ لوگ نہیں آئیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹارگیٹ ہے جسے ہمیں کرنا ہے. اور آخری جو آنے والے 10 سالوں میں ہمیں کام کرنا ہے وہ اویئرنیس اینڈ ریسرچ. ہمارے یہاں لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کا کنزیومر سیٹسفیکشن کی لیول کتنا ہے, فلاں آدمی CEO اسلامک بینک کا تنخواہ کتنی لیتا ہے, اسلامک بینک کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے. مجھے بھی ایک صاحب نے ایک پروپوزل بھیجا, میں نے کہا تم کنزیومر بیہیویئر انالیسس کرتے ہو, اس انالیسس کے تمہارے پورے اپلائیڈ اکنامک ریسرچ کراچی یونیورسٹی کے تھے. میں نے کہا آپ اپنے یہاں یہ ریسرچ کرتے ہیں کہ اگر کل کلا میں انٹرسٹ کو ریموو کر دوں تو میری مانیٹری پالیسی کیسے چلے گی, میں کون سے طریقے سے منی سپلائی کنٹرول کرنے کے لیے سینٹرل بینک کے کر رہا ہوتا. تو آپ کے ذہن میں اس کا کیا ماڈل ہے, یا میں اگر حکومت کو بوروونگ کی ضرورت ہے اور اس نے نان انٹرسٹ بیس بوروونگ کرنی ہے تو ایسیڈ بیسڈ یا ایسیڈ لائٹ کا کیا ماڈل ہونا چاہیے. تو ہم لوگ ایسی ریسرچ کرنے سے گھبراتے ہیں جس میں محنت ہو. ایسی ریسرچ ہم آسانی سے کرتے ہیں جس میں سروے وغیرہ کرنا پڑے, 30-40 کا ایک سیمپل سائز بنانا ہوتا ہے. وہ تو آج کل اتنا آسان ہو گیا, کسی کو واٹس ایپ پہ بھیج دو کہ کرو بھائی. میرے پاس بھی ہر مہینے میں 2 ریکویسٹ آ جاتی ہیں کہ ایک سروے آپ فل کریں. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آنے والے جو 10 سال ہیں اس کے اندر انوویشن, کنڈیوسو لیگل انوائرمنٹ اینڈ ریسرچ اینڈ اویئرنیس کے سال ہیں. اور جو ادارے اس پر توجہ دیں گے, جو ملک اس پہ توجہ دیں گے, آنے والی لیڈرشپ ان کے پاس ہوگی. لہٰذا صادق انسٹیٹیوٹ نے اس حوالے سے جو کام شروع کیا ہے, میں ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور صادق انسٹیٹیوٹ کو بھی, آپ حضرات کے لیے بھی بہت ساری نیک تمنائیں اور دعائیں, اور ہمارے اسلام صاحب کا جو اناسے ہے ان کو بھی ایسے ادارے جب آئیں گے تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ مددگار اور معاون ثابت ہوں گے. تھوڑا وقت میں نے زیادہ لے لیا, معذرت خواہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.